ایک نمونہ بنانا چاہیے حضرت ابراہیم کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم سے صاف لفظوں میں بات یہ کہی تھی، ما تعبدون من دون اللہ، جن جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج تو عجیب و غریب دوڑ لگی ہوئی ہے معبودان باطل کی تعریف کرنے کی اور معبودان باطل سے اپنے تعلق، محبت، عقیدت کے اظہار کی، اور آگے وہ لفظ قرآن نے بولا ہے جو بہت کم اس انداز سے اس لہجے میں قرآن کہتا ہے، کفرنا بکم۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے اس لہجے میں بات کی تھی کہ کفرنا بکم، ہم نے جھٹلایا تم کو، انکار کیا تمہاری باتوں کا صاف صاف، ہم قطعا نہیں مانتے ان باتوں کو۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے تمہارے درمیان دشمنی کا تعلق باقی رہے گا۔ یہ انداز گفتگو۔ الگ الگ موقع ہوتے ہیں، الگ الگ محل اور مخاطب ہوتے ہیں۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت مضبوط بلکہ سخت لب و لہجہ اپنانا ہی پڑتا ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم جب تک اللہ اور تنہا اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک ہمارا تمہارا تعلق دوستی کا بن ہی نہیں سکتا۔ الا قول ابراہیم، اور ایک غلطی خود ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہہ دیا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو میں جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور میں کیا کروں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں جتنا سمجھا سکتا تھا آپ کو سمجھایا لیکن میں اللہ سے آپ کو معاف نہیں کروا سکتا۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، اب اے اللہ آپ گواہ رہیے، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ ہی کو اپنی منزل مقصود بنایا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آپ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے اللہ ان کافروں کے لیے ہم کو فتنہ نہ بنا، یعنی ہم ناکام اور ذلیل اور رسوا ہوں گے تو ان کا کفر اور پختہ ہوگا۔ اے اللہ ہم کو مغلوب نہ ہونے دیں، ہمیں غلبہ نصیب فرما تھا کہ یہ کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ ہی ہیں غالب اور آپ کے ہر فیصلے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اے اصحاب رسول اللہ اور اے مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک آئیڈیل ہے، ان کو نمونہ بناؤ، ان جیسی مضبوطی، ان جیسی خود اعتمادی، ان جیسی بے نیازی، ان جیسی جرت، حوصلہ، یہ اپناؤ۔ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ آج جمعے کے خطاب میں یہ موضوع آئے اور یہ ریکارڈ ہو، پورے ملک کے ایک ایک مسلمان کو قرآن کی سورہ ممتحنہ کا پیغام پہنچانے کی نیت کرو، نیت کرو، یہ عزم کرو کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یوں سمجھیں کہ موقع ملا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام، غیرت ملی اور ملت ابراہیمی پر حمیت کا پیغام وہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کی کوشش تو کریں۔ پھر دوبارہ دہرایا اللہ نے، لقد کان لکم
فیہم اسوۃ حسنہ. لوگوں، مسلمانوں، یہی تمہارا آئیڈیل. انسانیت سروپری ہے کہنے والے تمہارے آئیڈیل نہیں ہیں. انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے یہ کہنے والے تمہارے آئیڈیل نہیں بننے چاہیے. پوری قوم کا ایسا مزاج بناؤ کہ ایسا کہنے والے 70 بار معافی مانگیں. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا یہ ایک عارضی وقفہ ہے. یہ جو دشمنی پر آمادہ ہیں کچھ لوگ، یہ مستقل طور پر نہیں چلے گا. مستقبل میں اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو آج تمہارے دشمن ہیں، آنے والے دنوں میں ان کے اور تمہارے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور محبتیں پیدا ہو جائیں گی. 1000 بار میں کہتا ہوں، مگر میں اللہ سے شکوہ کروں کس سے کروں، ایک بندہ بھی ابھی تک سیریسلی سننے والا نہیں ملا مجھ کو. مجھے یہ میری محرومی ہے. 1000 بار میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہے، ہمارے ملک میں اسلام کا مستقبل روشن ہے، لیکن منافقین کا مستقبل روشن نہیں ہے. صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دشمنیوں کی جگہ پر محبتیں آئیں گی. ظاہر ہے کروڑوں لوگ جو دشمن بنا دیے گئے ہیں وہ غلط فہمیوں سے جب نکلیں گے تو وہ اپنے ماضی کے قصوروں اور غلطیوں کی تلافی کریں گے. واللہ قدیر. کمزور عقل والے کے ذہن میں سوال ہوگا ایسی تبدیلی کیسے آئے گی؟ فوراً اللہ نے یہ سوال سنا اور جواب دیا، تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ واللہ قدیر. اللہ تعالیٰ میں بالکل طاقت ہے ماحول کو بدل دینے کی، جذبات کو بدل دینے کی، دل و دماغ کو بدل دینے کی. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. یہ جو سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ سخت رویہ تم کو نہیں رکھنا ہے. اچھے تعلقات رکھنے سے جو منع کر رہے ہیں ہم تم کو، وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں منع کر رہے ہیں جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے تم سے مذہبی جنگ نہیں چھیڑ رکھی ہے. لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم. ہم اس بات سے منع نہیں کرتے بالکل کہ تم ان کے اوپر احسانات کرو، ان سے اچھے تعلقات رکھو، ضرورت پڑنے پر ان کے کام آؤ. بالکل نہیں. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تعالیٰ تم کو منع کر رہا ہے دوستیاں کرنے سے ان کافروں سے جو تم سے مذہبی لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے تم کو تمہارے علاقوں سے نکال دیا ہے. وظاہروا علی اخراجکم. اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے تم کو نکالنے کے سلسلے میں. ان سے ہم تم کو منع کر رہے ہیں موالات سے. ان تولوہم. تعلقات کئی درجے کے ہوتے ہیں. ایک تعلق مدارات ہوتا ہے، غمخواری، مواسات، خدمت خلق، غریبوں کے کام آنا. اس میں کسی مذہب کی تفریق جائز نہیں. انسانی ہمدردی، یہ مدارات تو فریضہ ہے ہمارا. ایک تعلق موالات ہوتا ہے، سیاسی وفاداری، اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان سے تعلقات قائم رکھنا. یہ موالات جو ہے، یہ موالات حرام ہے، حرام، کفر ہے تقریباً. اور اس وقت ہم انڈیا کے مسلمان اس مرحلے میں داخل ہو گئے. اسی لیے آج میں نے اس موضوع کو چنا ہے کہ یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے کہ کس طرح کا تعلق مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، جائز ہے، اور کس طرح کا تعلق ممنوع ہے، بلکہ اس طرح کے تعلق کے بعد انسان راہ حق سے دور چلا جاتا ہے. ومن يتولهم
فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ موالات والا تعلق رکھیں گے، وفاداری والا، یقینی طور پر یہ لوگ وہ ہیں جو بڑا ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں اور معاشرے پر بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسا راستہ جو انصاف پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، حقیقت پسندی پر مبنی ہے، وہ راستہ اللہ نے سکھایا ہے۔ ہمیں اس راستے کی بصیرت حاصل کرنی چاہیے اور ہر موقع پر برادران اسلام کو اس راستے کی تربیت دینی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے۔